بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسٹیٹ ویوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن سے میں ہوں خواجہ کاشف میر. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر اسٹیٹ ویوز اور سینئر تجزیہ نگار سید خالد گردیسی. خالد گردیسی صاحب، ہم فوری طور کے اوپر مدعے پہ آتے ہیں. آج جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی، جس نے پچھلے 3 سال کے اندر آزاد کشمیر کی سڑکوں کو گرم کیا، ایک بڑی بھرپور مزاحمتی تحریک شروع کی اور آج تک وہ جاری ہے، جس کا اثر ہمیں پورے ملک میں یعنی اوورسیز میں بھی نظر آتا ہے. آج ان کی جوائنٹ جو کمیٹی تھی کور ممبران کی، ان کا ڈڈیال میں اجلاس تھا جو گزشتہ رات سے چل رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر قبل اس کا اعلامیہ پیش کیا گیا اور اس اعلامیہ میں 9 جون 2026 کو بھمبر سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ، پہیہ جام ہڑتال اور اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان کیا گیا کہ اگر ہمارے مطالبات 31 مئی 2026 تک مانے نہیں جاتے تو ہم یہ لانگ مارچ بھی کریں گے، پہیہ جام ہڑتال بھی کریں گے. اس اجلاس کے اندر سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان ممبران نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پورے آزاد کشمیر سے لوگوں کا ایک بڑا دباؤ تھا. کوئی لوگ اس تحریک سے جڑے لوگ، کوئی خود سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، کوئی بائیکاٹ کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے. تو فیصلہ یہ کیا جانا تھا کہ آیا عوامی ایکشن کمیٹی اپنے پلیٹ فارم سے انتخابات میں جائے گی یا نہیں جائے گی. صحیح. لیکن اس کا تو اعلامیہ میں ہم نے ذکر نہیں سنا اور ہم نے لانگ مارچ کا ذکر سنا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں کاشف صاحب، سچویشن یہ تھی کہ لوگ یہ توقع کر رہے تھے عوامی ایکشن کمیٹی سے اس اعلان کی کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، یا پھر وہ لوگوں کو آزاد کر دیں گے جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، جو نومبر ہیں، جو الیکشن لڑ سکتے ہیں، کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن میں جائیں گے. لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایسا کوئی اعلان دیکھنے کو نہیں ملا. جبکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات بتا دی ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. اب لانگ مارچ کا اعلان اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ ہم جمہوری عمل کو سبوتاژ نہیں انہیں دینا چاہتے، ہم الیکشن چاہتے ہیں لیکن اس صورت میں جب مہاجرین کی سیٹیں آپ ختم کریں گے. اب اس پرومس کے اوپر مطالبات بھی ہمارے تسلیم، ظاہر باقی بھی مطالبات ہیں، تو اس پرومس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے، ہم ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ یعنی اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اوکے آپ اس کو کریں. لیکن چونکہ مشروط کر دیا انہوں نے اور خود بھی الیکشن میں نہیں جا رہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، گورنمنٹ کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے بھی، جو ان کے ساتھ ڈیبیٹ میں وہ کمیٹی جو فیڈرل لیول پہ ہے اور وہ جو جن کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے میں گارنٹر تھے. گرنٹر کا نام نہیں لیا جاتا لیکن پھر بھی ذکر کیا جاتا ہے. گرنٹر کا سب کو پتہ ہے نا گردیسی صاحب کہ گرنٹر اس ملک میں کون ہو سکتا ہے، وہ تو جو ہے نا جس کو مرضی بنا دے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ الارمنگ سچویشن انہوں نے کریٹ کر دی ہے جو اس کو مزید ڈیبیٹ میں ڈالے گی اس بات کو، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں گی، جانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ الیکشن کی تیاری میں انہوں نے اپنے ٹکٹ ابھی تھوڑے عرصے میں اناؤنس کرنے ہیں. پیپلز پارٹی آلریڈی گورنمنٹ میں ہے تو وہ سوچ رہی ہے کہ شاید ہم ویسے ہی الیکشن جیت جائیں گے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہے نہیں کہ نظر نہیں آتی. تو باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی تو رسماً آتی ہیں انتخابات میں. تو اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. صدر کا انتخاب نہیں ہو پا رہا اور جو الیکشن ہے اس کے اوپر ایکشن کمیٹی آگے بیٹھ گئی ہے اس انداز سے کہ جناب ہم مارچ کریں گے. اب چونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کہ ہم جو ہے نا مئی میں اناؤنسمنٹ کریں گے کہ الیکشن شیڈیول کیا ہوگا. اب اگر وہ یہ ٹائم لیتے ہیں، اس میں اعلامیہ میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اعلامیہ ڈڈیال سے جو ان کی کور کمیٹی کے ممبر ہے خواجہ مہران انہوں نے پیش کیا، انہوں نے اس گفتگو میں کہا کہ ہم بطور اسٹیک ہولڈر ہمیں اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جو مجھے ان کی گفتگو سے لگا ایسے ہی ہے کہ جی ہماری مشاورت کے ساتھ، ہماری تجاویز کے ساتھ ایک جو شفاف جو الیکشن کمیشن ہے، غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے، وہ بنایا جائے اور الیکشن کے پر ضابطۂ اخلاق اور الیکشن کیسے ہوں گے. ایک چیز انہوں نے دلچسپ کہی نا، انہوں نے کہا کہ جو حق حکمرانی ہے اس کے اوپر مہاجرین کی یہ 12 سیٹیں ڈاکہ ڈالتی ہیں، تو لہٰذا حق حکمرانی کی خاطر
جو ہمارے ساتھ پہلے سے کمٹمنٹس کی گئیں، مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم ہونی ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے، تو لہٰذا پہلے ان کا خاتمہ کیا جائے تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنی حکومت، اپنے حکمرانوں کو چننے کا اختیار ملے۔ 12 سیٹیں جو لوگ لے آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں۔ اس موقع کو دیکھیں، اس موقع پہ میرا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ چونکہ اس کا حصہ آئین کا 12 سیٹیں یہ اور کنسنسس کے ساتھ بنا تھا، ٹروتھ اینڈ میجارٹی چاہیے وہ کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ، ڈیموکریٹک بنیادوں پہ یہ فیصلہ کر سکے۔ اگر عوامی ایکشن کمیٹی یا یہ سارے لوگ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سیٹیں آنن فانن ختم ہو جائیں، کہا جائے اور بس ہو جائیں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس بات کی حمایت یا ایسا سوچنا بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو چاہیے، چونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک اسٹرگل کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ایک بات اس کے اوپر اس کو مینڈیٹ دیا جانا چاہیے، یہ الیکشن کمیشن کا بھی مینڈیٹ نہیں ہو سکتا، یہ عوامی ایکشن کمیٹی یا کسی پولیٹیکل پارٹی ایون حکومت کا بھی مینڈیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ جی یہ اسمبلی کا مینڈیٹ ہے اور اسمبلی میں 2/3 میجارٹی چاہیے، اس کی بنیاد پہ ان سیٹوں میں کمی کریں۔ لوگ پتہ ہے کیا پوچھتے ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بات لوگ نہیں پوچھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات کو آپ 48 لوگ آ کے تو ووٹ دے دیتے ہیں ایک بندے کو وزیر اعظم بنانے کے، وہ اس کے اثرات دیکھیں نا، اثرات کی بات نہیں ہے جی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ بنانی ہو تو پیپلز پارٹی کو 13 سیٹوں سے اٹھا کے تو آپ گورنمنٹ دے دیتے ہیں 36 ووٹ دلا کے۔ آپ اس پروسیس میں دیکھیں، گورنمنٹ کے پولیٹیکل پروسیس میں آپ لوگ شامل رہے، ہم سارے اس میں تھے، چونکہ اچھا اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آئین ہے نا، آئین کون بناتا ہے؟ آئین ممبران اسمبلی بناتے ہیں جی، اس کو منظور کرتے ہیں، اور آئین عوام کے مطالبات کے اوپر بنتا ہے جی، کہ لوگوں نے بیسیکلی آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے لوگوں سے ووٹ لے کے جاتے ہیں، ان کا اعتماد لے کے جاتے ہیں، اور جا کے جو فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں عوام کی رائے شامل ہوتی ہے۔ تو اگر عوام آزاد کشمیر میں اگر اسٹیک ہولڈر عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اور ہم نے گزشتہ 3 سال میں دیکھا کہ سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر آزاد کشمیر میں جو عوام سے ہے وہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے، مجھے کم سے کم کوئی مان لیا آگے چلیں کہ کرنا کیا ہے۔ جب ایکشن کمیٹی آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ جی کریں، دیکھیں نا ہوگا کیا جب عوامی ایکشن کمیٹی یہ مرغی سے مطالبہ کرے کہ صبح انڈا نہیں دینا تو نہیں دے گی، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ 29 سپٹمبر کو جو لانگ مارچ کی کال ہوئی اور 3 اور 4 اکتوبر کی رات جو معاہدہ ہوا، اس رات کو آپ کو یاد ہے کہ جہاں پہ چودھری انوار الحق صاحب جو وزیر اعظم تھے وہ ایمرجنسی لگوانے کی منتیں ترلے کر رہے تھے کہ ایمرجنسی لگ جائے تو اگلے سال 2 سال میں بیٹھا رہوں۔ صحیح ہے۔ اور اسی وقت یہ تجویز سامنے آئی کہ تمام ممبران اسمبلی کو ہیلی سروس دے کے مظفر آباد بلایا جائے اور یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کر لی جائے۔ یہ اس وقت بہت سنجیدہ اس کے اوپر مشاورت بھی ہوئی اور کسی حد تک اتفاق بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت کچھ اسٹیک ہولڈرز نے ٹائم لیا عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ اس کو ہمیں ایک جمہوری آئینی پروسیس کے ذریعے کرنے دیں، ہم سیٹیں ختم کریں گے لیکن اس کے لیے ہم ایک معقول راستہ دیں۔ وہ راستہ نہ ہو کہ کل پوری دنیا میں مذاق بنے کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر یہاں پہ آئین میں تبدیلی ہوئی ہے۔ جی، اگر 12 سیٹوں کا خاتمہ کر دیں صاحب، ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ ان کے حل کے لیے تو یہ جو کمیٹی بنی تھی فیڈرل کی اور جو آئینی کمیٹی بنی تھی اسے کو بہت سنجیدہ پیش رفت بھی نہیں کی نہ کرتے صاحب۔ جی بالکل، کیونکہ اس پہ جاتے ہیں چونکہ ذرا بیسیکلی آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے الیکشن میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، یہ بات ہے۔ دوسری خبر یہ ہے نہیں، انہوں نے ابھی یہ اناؤنس نہیں کیا کہ ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ انہوں نے ابہام جو ہے وہ ابھی برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک خاص بات یہ کی کہ ہم جمہوری پروسیس کے یہاں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے۔ ہاں، دیکھیں نا میرے پاس خبر کیا بھی کرنا چاہتے ہیں اور میرے پاس لینے بھی آئیں گے۔ گردی صاحب میرے پاس خبر کیا تھی؟ میرے پاس خبر یہ تھی کہ 1 ماہ قبل جب سرساوا میں اجلاس ہوا عوامی ایکشن کمیٹی کا، اس کے اندر یہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا، اصولی اتفاق ہو گیا کہ جس دن آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوں گے اس دن لاک ڈاؤن پیا جامی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال ہو جائے گی۔ صحیح ہے، لیکن عوامی ایکشن اس کا مطلب یہی ہوا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اس سے پیچھے ہٹی ہے، دیکھیں نا اس سے پیچھے ہٹی ہے۔ جی، پیچھے کیوں ہٹی ہے؟ کہ انہیں بھی پتہ چل گیا، جو لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بھی مختلف رائے رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو جب ہم روکنے کے لیے جائیں گے اور پھر جو سلوک اسٹیٹ کی طرف سے یا اسٹیٹوں کی طرف سے کیا جائے گا تو وہ پھر اپنے حق پہ ہوں گے۔ صحیح ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ڈیموکریٹک
پروسیس کی یہاں رکاوٹ بننے کے بجائے اس سے پہلے جو پریشر ہے وہ ڈال کے تو جو ماجرین کی 12 سیٹیں، اشرافیہ کی امرات اور جو دیگر جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کے اوپر ان سے عمل درآمد کرانے کے اوپر زور دینا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بڑی بہترین حکمت عملی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی، ووٹ کی ڈیٹ سے پہلے ہی ریاست کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے بالکل یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں کہ سنجیدہ مذاکرات پہ ان کا حل نکالیں. جو بھی حل نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدشات، تحفظات اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو پلس کر کے اگلے 2-3 مہینے گزرنے والے ہیں جو حکومت، عوامی ایکشن کمیٹی اور پلس جو سارے اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے، چاہے الیکشن کمیشن ہے، چاہے وزارت امور کشمیر ہے، چاہے کمیٹی ہے، تو ان سب کے لیے ایک بڑا ٹف ٹائم ہوگا. وہ جیسے جم میں نہیں گزارا جاتا ٹائم اور ایکسرسائز کر رہے تھے آپ یہاں. آج ویسے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب خوش ہوں گے، ظاہر ان کے لیے تو اگر ٹائم ان کو مزید، اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں انہیں مزید ٹائم مل جائے گا. اچھا، یہ جو آج کا اعلامیہ تھا گردے صاحب، اس میں جہاں پہ یہ بات سامنے آئی جو ہم نے ابھی عوام کے سامنے رکھی ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ کی 31 مئی تک کی ڈیڈ لائن کی، اور پھر 9 جون کو مظفر آباد اسمبلی کی جانب بمبر سے لانگ مارچ کی اور پہیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال، اور پھر مظفر آباد پہنچ کے دھرنے کی کال کی. اس کے ساتھ ساتھ شوکت نواز میر جو بڑے مرکزی رہنما ہیں، تاجروں کے بھی بڑے مرکزی رہنما ہیں اور ایکشن کمیٹی کے بھی کور کمیٹی کے رکن ہیں، ان کے اوپر جو FIR NCCIA کی طرف سے کی گئی اس کی مذمت بھی کی گئی. اور دوسرا جو ایک حریت رہنما جو آپ کے پروگرام میں بھی بیٹھے تھے، عبدالحمید لون صاحب، عبدالحمید لون صاحب کی جو میڈیا کے اندر جو گفتگو سامنے آئی کہ جنہوں نے اشارتاً کہا کہ جی مجھے ایک راک مشتر ملا دبئی میں اور اس نے مجھے کہا جی کھانے کی مشترکہ دوستوں کی دعوت پہ اس نے کہا جی شوکت نواز میر کو بھی پیسے دو، ایکشن کمیٹی کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی پیسے لگاؤ، اور یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انارکی اور انتشار پیدا کرو اور ان لوگوں کو فنڈنگ کرو، یہ ہمارے لوگ ہیں، اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی. اور عوامی ایکشن کمیٹی نے آج اپنے اعلامیے میں اس گفتگو کو مسترد کرتے ہوئے رد کیا اور اس معاملے کے اوپر انکوائری کا مطالبہ کیا کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو بھائی صاحب جو ہمارے جو حریت لیڈر ہیں ان کا را کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ یہ ان کے ساتھ ان کے دوست بھی بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے یہ رائے بنتی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی را فنڈڈ ہے، بھارتی ایجنٹ کے طور کے اوپر بھارتی ایجنٹ اسے چلا رہے ہیں، اسے فائنینس کرنا چاہ رہے ہیں یا چلاتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ان کا ابہام جو ہے وہ سامنے آ سکے. اسی طرح سے جو صحافی سوراب برکت ہیں ان کی ایک طویل جو حراست تھی اس کے اوپر بھی اس کی مذمت کی گئی، اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر جو جتنے مطالبات تھے ان کے اوپر بھی گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت اس پہ عمل کرے. اور آخری چیز کہ انہوں نے جو امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی، جو مذاکرات ہوئے تھے، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کمیٹی میں حصہ لینے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات جاری رکھیں گے اور جو حکومت کے ساتھ ہماری چیزیں اب تک کی جو چل رہی ہیں ہم ان کو کنٹینیو کریں گے. اچھا، اس کو کلوز کرتے ہوئے گزارش یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں ہیں جو انہوں نے درمیانہ راستہ اختیار کیا اور ایک میراتھن کی طرف چلے گئے ہیں، سیاست سیکھ گئی ہے تو وہ ایک چلیں ایک نیک شگون کے طور پر. لیکن اب جس خدشے کا اظہار ہم کر رہے ہیں، ہم گفتگو جو امین لون صاحب کی تھی اسی پوڈ کاسٹ کے اندر، اسی اسٹوڈیو کے اندر، اس کو بھی ہم نے کسی جگہ پہ سپورٹ نہیں کیا چونکہ ان کی بات کی کسی کو سمجھ نہیں آئی. یہ ایسی بات تھی کہ جیسے ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہوئے، آیت اللہ خمینی صاحب کو فوت ہوئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اور آیت اللہ مل کے جو ہے نا ان کے بیٹے کے ساتھ مل کے تو ایران کی گورنمنٹ چلاؤں گا نہیں، آپ آیت اللہ صاحب کے ساتھ مل کے اب میں ہرمز چلاؤں گا. تو یہ ایسی گفتگو ہے جس کے اوپر ایران اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ یہ تو فوت ہو گئے. امین لون صاحب کی وہ جو آپ کے ساتھ 25 منٹ کی گفتگو تھی، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا نہیں، وہ چونکہ انہوں نے ایک اپنی سٹوری کریٹ کی عمران سیریز ٹائپ کی اور اس کے اوپر ساری گفتگو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. آخری چیز یہ بتائیں کہ یہ عبدالحمید لون صاحب کی اپنی سٹوری تھی یا آپ کو کیا لگا کہ یہ انہوں نے وہ سٹوری بائی بھی کر سکتے ہیں، کسی جگہ سے انہوں نے پڑھی ہے یا اسکرپٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ سٹوری بائی بھی کر سکتے ہیں، وہ خود بھی بڑے ایک فنی ہیں، تو اس اعتبار سے انہوں نے کوئی فن بھی کریٹ کیا ہوگا. دیکھیں نا، وہ دیکھیں اتنے لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، ایک وہ بلا جی وہ بہت مشہور ہے وہ ہے آج کل، ایک جو ہے نا فضا علی ہے جس نے مولوی کبھی صاحب کا وہ کیا ہوا ہے فاش قسم کا انٹرویو، وہ بڑے مشہور ہیں. ٹرمپ بہت مشہور ہیں، ببلو بھائی بہت مشہور ہیں، تو امین لون صاحب بھی ہو گئے. تو وہ تو بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ گالیاں اگر دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ انگیجمنٹ ہے، دس از ناٹ گالیاں شادیاں.
تو یہ صورتحال ہے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی عوامی یکشت کمیٹی کے اعلامیے کے اوپر گفتگو، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دلچسپی کے امور کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. اگلی نشست تک کے لیے مجھے اور خالد گدئی صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.